ہر محکمے کو کہہ رہا ہوں ہمارا حق ہے. اگر حمزہ کی ضمانت گھر بیٹھے ہو سکتی ہے حفاظتی تو عمران تو پھر بھی زخمی تھا. جمہوریت کا مطلب کا جمہور کی آواز, اور لیڈر کا بیٹا لیڈر نہیں ہوتا ہے. یہاں جمہوریت نہیں, قبضہ گروپ ہے. نواز گروپ ہے کہ زرداری گروپ ہے, یہ قبضہ گروپ ہے کہ ڈیزل گروپ ہے. ان کا بیٹا پھر ان کا بیٹا پھر ان کا بیٹا, یہ مروثیت ہے, جمہوریت بھی نہیں. اس نے سمریوں کو لات مار دی. لوگ اقتدار کے لیے روتے ہیں, ایم پی ایم این اے بننے کے لیے روتے ہیں, بھاگتے ہیں. جمہوریت مطلب اکثریت 80 سیٹوں والا وزیر اعظم بیٹھ کے بیٹھا ہے, جس کے اوپر فرض جرم آج جو نہیں تھی وہ وزیر اعظم بن گیا. آپ کے ملک نے, آپ کے ملک کا جو آئین ہے اس نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے نا. ایک سلفر امریکہ سے ایک سلفر بھیجیے گا, رجیم چینج کر دیں گے آپ مل جل کر. کہتے ہیں سائفر سے بہت آگے نکل چکا ہوں میں. بھائی بات سنو, ہر چیز اٹھائی جاتی ہے رکھی. شطرنج کی گیم میں یہی ہوتا ہے سیاست میں. یہ تو بولتے تھے یہ جیلی ہے, اسے فوج لے کے آئی ہے, اسے باجوہ لے کے آیا. بھائی آپ تو کوئی نہیں لے کے آیا اس کو. آؤ میدان میں خود بات کرتے ہو, اس کی لاج بھی رکھا کرو. ذوالفقار علی بھٹو کو میں سلام کرتا ہوں, اس نے بہت اچھی کوشش کی پاکستان کے لیے, لیکن اس کو مروا دیا گیا. اس کو مروانے والوں میں شریف خاندان, فضل الرحمان خاندان, نورانی صاحب کا, یہ ظہور اللہ وغیرہ سے, آج ان کی پوری نسل اسی بھٹو کو, جسے کہتے تھے بھٹو ازم کا مطلب کیا غنڈہ گردی اور زنا, اب یہ سارے ادھر کیا لینے جاتے ہیں ماتھا ٹیکنے. السلام علیکم ناظرین, نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد اویس. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ کے علاقہ NA 67 کے اندر, اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف حاجی ارشد صاحب عرف چاچا بلا PTI کے نام سے یہ مشہور ہیں. تو آج ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ کیا واقعی ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان میں اتنا دم خم ہے کہ اگر ان کے قائد نے ان کو کال دی جیل برو تحریک کی تو کیا یہ واقعی جیلوں کے دروازوں کے اوپر جانے کے لیے ریڈی ہیں, کتنے چارج ہیں, کتنے انرجیٹک ہیں. تو آج چلتے ہیں چاچا بلا کی طرف ہی اور انہی کی زبانی جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب والی. چاچا جی کی حال ہے تھوڑا, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی, دعائیں آپ کی, اللہ کا سہان ہے. چاچا جی ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ آپ کے قائد نے اگر آپ کو کہہ دیا کہ جیل برو تحریک کے لیے ریڈی ہو جاؤ تو کتنے ریڈی ہیں آپ, کتنے چارج ہیں, اور کیا امید, کیا ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں آپ کے, کیا ہوگا اس دن؟ الحمدللہ مجھے عمران خان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حق کی اذان دو, حق کے لیے نکلو. اور کیا مومنو تم موت سے ڈرتے ہو اور پھر موت نہیں آنی تمہیں, اس لیے ہم نے حق کا ساتھ دینا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. عمران خان وہی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے حق کی بات جب تک عمران خان کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, یہ پھولوں کی چھیج نہیں ہوتی. اپنا حق لینا, آزادی لینی وہ مذاق ہے. اگر کسی لوگوں کو آسان نہیں, احساس نہیں, تو جاؤ فلسطین کو دیکھو, جاؤ کشمیریوں کو دیکھو, بوسنیا کو دیکھو کیا ہوا. اس لیے اپنے حق کے لیے نکلو. بھائی عمران خان کا سیر آسان نہیں مارا. چاچا جی ایک چھوٹا سا میرا سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے کہا کہ جیل برو تحریک کے لیے ریڈی ہو جاؤ, لیکن خود خان صاحب حفاظتی ضمانت جا کر لے رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. یہ دوہری پالیسی کیوں ہے؟ بھائی صاحب یہ دوہری پالیسی نہیں, یہ حقیقت ہے. سپاہ سالار لڑاتا ہے قوم کو, اپنی فوج کو. خود کیوں نہیں سپاہ سالار جا رہا؟ خود جب اپنی باری آتی ہے تو سپاہ سالار جا کے تو اپنی حفاظتی ضمانت لے لیتے ہیں. بھائی صاحب ہر چیز کا ایک موضوع ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے. جب ٹائم آئے گا عمران خان آگے ہوگا ہمارے سے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم دوگلے نہیں ہیں. خان صاحب تو کل عدالت میں نہیں سے پیش ہو رہے تھے, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جج صاحب کو, بلکہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے جج صاحب سے کہ اگر میرا دوبارہ آنا, اگر اتنی جلدی اگر آپ مجھے بلوا لیں تو یہ ممکن نہ ہوگا کہ اگر میری ٹانگ کو پھر کوئی جھٹکا لگتا ہے تو پھر مجھے 2-3 منتھ کے لیے جانا پڑ جائے گا پھر بیڈ کے اوپر. تو خان صاحب تو اپنے لیے تو اتنی احتیاط کر رہے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہوں گے؟ بھائی صاحب ہر ایک چیز کا موضوع ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے. یہ عدالت میں مجرم بنانے کے چکر میں تھے, یہ دیکھو جیل میں ہو گیا مجرم ہے. مطلب تحریک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا, اور جیل برو تحریک بھی کچھ نہیں ہو گیا, ہمیں ایک پولیٹیکل ٹیکٹس ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ بات نہیں ہے, اپنے پتے شو نہیں کیے جاتے. سیاست میں جنگ میں بہت کچھ ہوتا ہے, اس لیے وہ جو کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور ہم اس کے ساتھ ریڈی ہیں, تیار ہیں کہ ہم ڈاکہ نہیں مارنا, ہم نے قبضے نہیں کرنے, کوئی پلاٹ نہیں لیے, کوئی بینک سے قرضے معاف نہیں کرانے. ہم نے الحمدللہ میں نے اپنے حق کے لیے, ہمارے بھی ارمان ہیں, اس میں پھول کھلتے ہیں. اگر آپ پھول مسل ہو گے تو ٹانی رہ جائے گی, اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. ہر محکمے سے کہہ رہا ہوں پھول نہ مسلو, ہمارے پھول مسلو گے پھر ٹانی کے ساتھ کانٹے ہیں. آپ پھولوں کے حال چاہتے ہیں ہم سے یا کانٹے چاہتے ہیں؟ ہر محکمے کو کہہ رہا ہوں پھول لو, مت سے پھول لو. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ ہمارے ادارے ہیں,
ہمارے ارمانوں کے پھول مت مسلو. ہمارا حق ہے. اگر حمزہ کی ضمانت گھر بیٹھے ہو سکتی ہے حفاظتی تو عمران تو پھر بھی زخمی تھا. نہیں عمران خان صاحب تو جیل بڑو تحریک کے لیے جانے لگے ہیں نا, ان کو تو قربانی نہیں چاہیے بھائی. وہ ٹائم آنے دو, اب ریڈی ہیں, تیار ہیں. عمران خان کال دے گا انشاءاللہ, تم دیکھتے جاؤ. بالکل ہم تیار ہیں. 22 کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ لوگوں کو کال دی جائے گی, لیکن اب مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹس تھا, ابھی ٹائم نہیں آیا, کوئی جیل بڑو تحریک نہیں ہوگی. ہم ہر آدمی فیصلہ کرے گا تو پھر ہجوم ہوتا ہے, قوم نہیں ہوتی. لیڈر کے پاس اختیار فیصلہ کب کیا کرنا ہے, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. جب اس نے وعدہ نہیں, ہم باہر آئیں گے انشاءاللہ, ہم آئیں گے, دیکھیں گے آپ. چاچا جی 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ الیکشن ہوتا ہوا ابھی تک نظر نہیں آ رہا. لیکن آئین تو یہی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن, 90 سے 91 دن نہیں ہو سکتا. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر, کیوں نہیں آپ تک ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ لے سکے؟ بھائی صاحب, اگر جمہوریت میں جانا ہے نا آپ نے, تو جمہوریت میں مطلب کا جمہور کی آواز, اور لیڈر کا بیٹا لیڈر نہیں ہوتا ہے. یہاں جمہوریت نہیں, قبضہ گروپ ہے. نواز گروپ ہے, ایک زرداری گروپ ہے. یہ قبضہ گروپ ہے, ایک ڈیزل گروپ ہے. ان کا بیٹا, پھر ان کا بیٹا, پھر ان کا بیٹا. یہ مروثیت ہے, جمہوریت بھی نہیں ہے. تو اسے اپنا آپ چھیننا ہے, لینا ہے, جدوجہد کے بغیر یہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے بھائی ان کے تو کان میں درد ہوتا ہے, لندر بھاگ جاتے ہیں. تم 40 سال سے کیا جک مارتے رہے یہاں سے ملک میں, ایک اسپتال نہیں بنا سکے غریب کے لیے بھی, جدھر آپ بھی علاج کرا لو. آپ کی جان اتنی قیمتی ہے. ایک دفعہ اس جمہوریت سے ہمیں ابھی چڑھ آتی ہے, نفرت ہوتی ہے ہمیں اس جمہوریت. یہ ڈرامہ ہے, سب ڈرامہ ہے, قبضہ گروپ ہے. یہ اصل جمہوریت نہیں. اس نے سمریوں کو لات مار دی. لوگ اقتدار کے لیے روتے ہیں, ایم پی ایم این اے بننے کے لیے روتے ہیں, بھاگتے ہیں. اس نے پوری 2 حکومتیں قومی اسمبلی میں استعفے دے دیے کہ جمہوریت کا مطلب نیا مینڈیٹ لے لو عوام سے. مینڈیٹ جو عوام کہتی کرو. چاچا جی میری بات سنیں, اگر وفاقی حکومت نہیں بھی الیکشن کرواتی, کیوں نہیں کراتی, اس کے بعد ہے وہ کون ہے, وفاقی چور ہے نا وہ, سن لیں نا, رجیم چینج نہیں مانتے ملک کو. سن لیں, وفاقی حکومت اگر وفاقی اسمبلی نہیں توڑ دی, الیکشن نہیں دیتی, صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن 90 دن, وہ تو ایک اٹل حقیقت ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. اگر وفاقی حکومت نہیں وہ الیکشن کروانا چاہ رہے تو کیا حرج ہے اس میں, اپنی آئینی مدت پورا کریں. کیسے جمہوریت مطلب اکثریت 80 سیٹوں والا وزیر اعظم بیٹھ کے بیٹھا ہے, جس کے اوپر فرض جرم آج جو نہیں تھی وہ وزیر اعظم بن گیا. آپ کے ملک نے, آپ کے ملک کا جو آئین ہے اس نے اس کو اجازت دی ہے, تو وہ بیٹھا ہوا ہے نا. ایک سلفر امریکہ سے, ایک سلفر بھیجے گا, رجیم چینج کر دیں گے آپ مل جل کر. کہتے ہیں سائفر سے بہت آگے نکل چکا ہوں میں. بھائی بات سنو, ہر چیز اٹھائی جاتی ہے کہ شطرنج کی گیم میں یہی ہوتا ہے سیاست میں. اب وہ تھوڑا آگے جا چکا ہے, کو اس کو پیچھے چھوڑ دو. یہ پہلے گھر والے جو اندر کے جو ہوتے ہیں نا سین کے سانپ, پہلے ان کو پکڑ لو. اندر سے صفائی ہوگی نا, الحمدللہ باہر سے کوئی آ نہیں سکتا. مریم نواز صاحبہ نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا ہے سلیم صافی صاحب کو. انہوں نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب اتنے سچے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. یہ اس وقت بات کرتے باجوہ صاحب کے خلاف جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور یہ خود وزیر اعظم تھے, تب انہوں نے کیوں نہیں باتیں کی؟ آج ان کو ایک دم سے باتیں یاد آ گئی ہیں. مریم نواز بگڑی ہوئی بیٹی ہے اپنے باپ کی, وہ سمجھتی ہے یہ وہاں بھیڑ بکریاں, ہم جو چاہیں گے یہ سن لیں گے. ایسا نہیں, غیب کا علم سر میرا اللہ تعالیٰ کو ہے. میری اور آپ کے ساتھ کچھ کاروبار کرتے ہیں, چلتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا آپ کیا ہیں میں کیا ہوں. اسے کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے باجوہ, تو پھر اس نے بول دیا کہ یہ غلط ہے. اس نے تو غلطی مان لی, تسلیم کی. یہ راجہ اس نے دیا تھا چلتی ہے, اور الیکشن کمیشنر جو اوپر ہے, کس نے کہا بڑا اچھا آدمی. تو میں نے سوچا یار اس کا بھی فرض ہے, میرا بھی فرض ہے ملک کے لیے. اس نے تو مان لی. ادارے ہیں نا ہمارے, عدلیہ ہماری, پاک فوج ہماری ہے, ہر محکمہ ہمارا ہے, ہمیں فخر ہے. اگر ان کے اندر کوئی کالی بھیڑ آ گئی ہے تو کیا کریں, ٹائم لگتا ہے. چاچا جی آخر پہ ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو آپ ریڈی ہیں گرفتاری اپنی دینے کے لیے؟ میں ریڈی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, میں بالکل ریڈی ہوں. مجھے معلوم ہے میں نہ بھی دوں نا گرفتاری, یہ مجھے گرفتار کر لیں گے, تو میں نے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں نے جانا ہی جانا ہے, دوں گا گرفتاری, اپنے حق کے لیے جانا ہے. کوئی چوری کی ہے, کوئی قرضہ معاف کیا ہے, بینک سے قرضہ معاف کروایا ہے, کیا کیا ہے, میرا حق ہے. ووٹ میرا ملک میں میری مرضی کی حکومت ہونی چاہیے. اور یہ ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے. ابھی یہ تو بولتے تھے یہ جیلی ہے, اسے فوج لے کے آئی ہے, اسے باجوہ لے کے آیا. بھائی آپ تو کوئی نہیں لے کے آیا اس کو. آؤ میدان میں, خود بات کرتے ہو, اس کی لاج بھی رکھا کرو, خیال بھی کیا کرو ہم نے پہلے کیا بولا تھا. اب آؤ نا عوام کے اندر. یہ مریم تو کہتی تھی ہیلمٹ پہن کے جانا پڑے گا پی ٹی آئی والوں آپ کو عوام میں. اب آپ بھی آؤ نا, ہم تو جاتے ہیں, آپ بھی آؤ. وہ میرا عمران گیا تھا کر کچہری, ہیلمٹ تو نہیں پہنا اس نے. وہ آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں, آپ بھی آؤ رمضان میں. تو اس لیے میں کچھ باتیں کرتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کو میں سلام کرتا ہوں.
اس نے بہت اچھی کوشش کی پاکستان کے لیے، لیکن اس کو مروا دیا گیا۔ اس کو مروانے والوں میں شریف خاندان، فضل الرحمان خاندان، نورانی صاحب کا، یہ ظہور اللہ وغیرہ تھے، آج ان کی پوری نسل اسی بھٹو کو، جسے کہتے تھے بھٹو ازم کا مطلب کیا، غنڈہ گردی اور زنا۔ اب یہ سارے ادھر کیا لینے جاتے ہیں ماتھا ٹیکنے؟ جھوٹ کی یہ مکاروں کی یہ نشانی ہے، آج اپنے مطلب کے لیے ادھر سجدہ دینے جاتے ہیں بھٹو کے مزار پہ۔ 40 سال ہم اسے جھوٹ بولتے رہے آپ کہ بھٹو نے ملک توڑا۔ ناظرین، چاچا جی کے جذبات آپ کے سامنے ہیں اور اس وقت اپنے قائد کو وہ بھرپور انداز میں انہوں نے ڈیفینڈ بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور کرتے بھی ہیں، اور جہاں تک ان کی جوش ولولہ، ان کا جو دم خم دیکھتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے کہ کم سے کم اور تو کوئی بندہ گرفتاری دے گا نہیں دے گا، لیکن چاچا ارشد، چاچا بلا پی ٹی آئی وہ لازمی گرفتاری دیں گے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آنے والے آپ گواہ رہنا اپنی مدد، آپ 5-7 آدمی، یہ میرا دوست بھی جائے گا، آنے والے دلوں میں اس چیز کا کھل کر چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں دعا گو ہوں کہ جو بھی ہو اس ملک کے پاکستان کے حق میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا فضل اس ملک و قوم کے اوپر بنائے رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد بھائی صاحب۔